ایک بڑے سے جنگل میں بہت سے جانور ایک ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ہمیشہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس جنگل کا بادشاہ شیر بھی ان سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اس جنگل کا ماحول بہت اچھا رہتا تھا۔ ایک دن شیر ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میرے پیارے جنگل واسیوں، میرا بڑا بھائی بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کو کتنی زیادہ چوٹ آئی تھی۔ میں اسی سے ملنے دوسرے جنگل جا رہا ہوں۔ اتنی دیر آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جب تک میں یہاں تھا میں اس جنگل کے ماحول کو کچھ بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنی اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہنا ہے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ جنگل کے سبھی جانوروں نے اسے ایک ساتھ رہنے کا وعدہ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جنگل کے سبھی جانور سو رہے تھے کہ انہوں نے شیر کے گھرانے کی آواز سنی۔ وہ سب حیران ہو کر آئے کہ یہ کون سا شیر ہے، کیونکہ ہمارا شیر تو اس جنگل میں ہے ہی نہیں۔ وہ آئے تو ایک شیر وہاں کھڑا زور زور سے گھرا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، بھائی آپ کون ہو اور اس طرح سے زور زور سے گھرا کیوں نہیں ہو؟ اس کی بات پہ شیر بڑے گھمنڈ سے کہنے لگا، اب سے اس جنگل کا بادشاہ صرف اور صرف میں ہوں۔ میں ہی اس جنگل پر راج کروں گا اور تم سب میری فرما برداری کرو گے، اور اگر تم میں سے کسی نے میری نافرمانی کی تو سب سے پہلے تم ہی میرا شکار بنو گے۔ سارے جنگل کے جانور اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے اور اچانک سے ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ تو وہیں پر ایک سمجھدار گھوڑا کھڑا تھا۔ گھوڑے نے شیر سے کہا، ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ سارے جانور پہلے تو پریشان ہو گئے اور شیر بھی بہت خوش ہوا، لیکن پھر گھوڑا کہنے لگا، پر ایک شرط پر۔ ہمارے جنگل کی یہ رسم ہے کہ جو بھی کوئی شیر بادشاہ بنتا ہے اسے گھوڑے کے ساتھ ریس لگانی پڑتی ہے، اور اگر وہ ریس میں جیت گیا تو وہ بادشاہ بنے گا، اور اگر ہار گیا تو اسے اس جنگل کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو شیر بڑے فخر سے اس بات پر بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا، تم سے تو جیت ہی جاؤں گا۔ اس طرح انہوں نے یہ سوچ لیا کہ گھوڑے اور شیر کے درمیان اب ریس ہوگی۔ ریس شروع کی گئی۔ پہلے تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی دوڑ رہے تھے، پھر گھوڑا تھوڑا سا آگے ہوا اور پھر سے وہ دوبارہ ایک ساتھ بھاگنے لگے۔ تو شیر کو اب پریشانی ہونے لگی کہ گھوڑا تو بہت تیز دوڑ رہا ہے، کہیں میں اس سے ہار گیا تو میری بہت بدنامی ہوگی۔ شیر نے تھوڑا سا آگے ہو کر اسے زور سے ایک دھکا دیا، جس کی وجہ سے گھوڑا جھاڑیوں میں گر گیا اور شیر آگے نکل گیا۔ گھوڑا جلدی جلدی اٹھا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ رک جاتا۔ اس نے پھر سے آگے بھاگنا شروع کیا کہ راستے میں اسے ایک مورنی نظر آئی۔ مورنی اس سے التجا کر رہی تھی، گھوڑے بھائی میری مدد کر دو، میرے دونوں پیروں پر چوٹ آئی ہوئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، گھر میں میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑاؤ۔ اس کی بات سن کر گھوڑا ذرا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ تو ریس میں تھا اور اگر وہ رک کر اس کی مدد کرتا تو وہ ریس ہار سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے اس سے کہا، مورنی بہن مجھے معاف کر دو، میں ابھی کے لیے تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور اگر میں لیٹ ہو گیا تو میرا وہ کام نکل جائے گا۔ اس پر مورنی التجا کرنے لگی اور اس کی منت کرنے لگی کہ اسے چھوڑاؤ۔ تو گھوڑے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور دوڑنے لگا اور اس کو اپنے گھر پر چھوڑ آیا۔ اس طرح مورنی نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تو گھوڑے نے اس کی بات سن کر کہا، مورنی بہن اب مہربانی کرو اور مجھے جانے دو، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، اگر میں لیٹ ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا، میرا جنگل خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس پر مورنی نے اسے کہا، گھوڑے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا پریشانی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو گھوڑے نے اسے ساری بات بتائی۔ اس پر مورنی کہنے لگی، پریشان نہیں ہو، یہ ریس تم ہی جیتو گے۔ ایسا کرو کہ یہاں قریب ہی ایک گفا ہے، وہ گفا کا منہ سیدھا دوسری طرف سے اسی کالی پہاڑی پر کھلتا ہے جس پر تم لوگوں نے ریس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو تم اس گفا کے اندر چلے جاؤ اور دوڑتے جاؤ، اور دیکھنا اس شارٹ کٹ سے تم سب سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ گھوڑے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گفا کی طرف دوڑنے لگا
اور گفا کے اندر جا کر وہ بغیر سانس لیے دوڑتا جا رہا تھا۔ اس طرف شیر وہ کالی پہاڑی کے قریب ہی آ گیا تھا، وہ پہنچنے لگا تھا۔ جنگل کے جانور بھی پریشان تھے کہ گھوڑا کدھر رہ گیا ہے، شیر تو سامنے ہے۔ شیر جیسے ہی آگے جا رہا تھا کہ پیچھے سے جلدی سے گھوڑا آیا، اس نے تیزی سے جلدی بڑھتے بڑھتے اس شیر کو پیچھے چھوڑ دیا اور جلدی سے اس کالی پہاڑی تک پہنچ گیا۔ اس پر جو بندر ان کا انتظار کر رہا تھا وہ بہت خوش ہوا، اور اس طرح شیر کو شرمندگی ہوئی اور اسے اس جنگل کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس طرح گھوڑے نے اپنی سمجھداری سے جنگل کے سبھی جانوروں کی جان بچا لی اور انہیں غلام بننے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں۔